آپ کو پتا ہے ریلیجن کتنے بڑے بڑے پرابلم سالو کرتا ہے. ایک مدر کا مجھے وائس میسج آیا, بہت گریف میں تھی وہ, اور لٹرلی میرا دل پھٹ گیا ان کی آواز سن کے. شی سیڈ کہ میری 14 سال کی بیٹی تھی اینڈ شی ڈائیڈ بیکاز آف سم ڈیزیز. تو کہتی باقی ساری باتیں ٹھیک ہے علی بھائی, بس میں یہ ہضم نہیں کر پا رہی, میں اس گریف سے باہر نہیں آ پا رہی. وہ 14 سال کی میری بیٹی اتنی اٹیچ تھی میرے ساتھ کمرے میں سوتی تھی, اس سے تو رات کو نیند نہیں آتی تھی اکیلے کمرے میں. اس وقت وہ وہاں کیا کر رہی ہوگی؟ ہاؤ ول شی اسپینڈ ٹائم دیئر؟ اب دیکھیں کتنا ویلڈ سوال اور کتنا گریف سے وہ بات کر رہی تھی. obviously بات کر رہی تھی کہ کمرے میں نہیں سو سکتی تو وہاں کیا کر رہی ہوگی, قبر کی بات کر رہی تھی. I told her کہ بات سنیں, پہلے وہ آپ کے ساتھ تھی, آپ تھیں اس کی مدر, اب وہ اپنے کریٹر کے پاس ہے, خالق کے پاس ہے. خالق تو آپ سے انفائنائٹ ٹائم زیادہ اس سے محبت کرتا ہے. تو why are you thinking like this کہ اب پتہ نہیں اس کا کیا بن رہا ہوگا؟ why are you not thinking positively کہ اب تو وہ خالق کے پاس پہنچ گئی؟ although I understand آپ کا گریف بہت بڑا ہے. تو سبحان اللہ, this acted like magic on her and she said کہ واقعی یہ بات آپ کی درست ہے. دیکھیں کتنا ہوپ دلاتا ہے ہمیں اسلام ریلیجن. الحمدللہ, اللہ از آل اباؤٹ لو, مرسی, کمپیشن, اللہ کے ایٹریبیوٹس ہیں. ہی از الودود, the one most loving. No matter what happens in your life, religion helps you come out of that very soon. Stages of grief بتاتے ہیں نا سائیکالوجسٹ, تو میرا یہ خیال ہے کہ اینڈ کی جو سٹیج ہوتی ہے نا, ایکسیپٹنس ہوتی ہے, کہ ایکسیپٹ کر لیا اس نے گریف کو, اس سچویشن کو, اور اس میں سب کو آنا پڑتا ہے, مانے یا نہ مانے. I believe کہ umbrella vision, the bigger purpose, it helps you come to that conclusion very soon. It helps you come out of trauma very soon. Because آپ انٹرپریٹیشن پازیٹیوز کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں اللہ مالک ہے, آپ کہتے ہیں کہ اللہ بہتر کرے گا. یہ کتنے امپاورنگ سینٹینسز ہیں. آپ کہتے ہیں اللہ کچھ اور دے دے گا, رائٹ؟ سو پہلی چیز ہے امبریلا ویژن. سیکنڈ چیز از the concept of risk. اتنا empowering concept ہے risk کا, اتنا broad concept ہے. It solves so many of our problems and give us the mental liberation. دیکھیں رسک, when it comes to risk, ہم کیا سمجھتے ہیں کہ it's all about wealth, بس that's it, economy. 4 قسم کے رسک ہیں اسلام میں. There are 4 types of risk. Number 1, social wealth. Social wealth کیا ہے؟ Social wealth is کہ آپ کے ساتھ جو لوگ منسلک ہیں وہ لائل ہیں, اچھے ہیں, سنسیئر ہیں آپ کے ساتھ, آپ کو بیک سٹیب نہیں کریں گے, آپ کو بیک بائٹ نہیں کریں گے, رائٹ؟ لائل ہیں. لائلٹی کتنا بڑا ایشو ہے آج کے دور میں. I know many rich people, they are super rich, but they don't have loyal people. People are literally waiting for them to die, and people are waiting کہ ان کی دولت ساری ہمیں مل جائے, even their family. Social wealth کتنا بڑا رسک ہے. Imagine اللہ تعالیٰ, دیکھیں نا تمام چیزیں اللہ کے ہاتھ میں. اللہ کہتے ہیں کہ لوگوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان. امیجن اللہ آپ کے ساتھ ایسے لوگ اٹیچ کر دے جو آپ کے ساتھ مخلص ہیں, جو پازیٹیو لوگ ہیں. ٹاکسک لوگ کو نکال دے اللہ آپ کی زندگی سے. کیا نہیں ہو سکتا؟ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف تھی, ایسے کمپینینز تھے کہ they were ready to die for him. تھے کہ نہیں؟ سوشل ویلتھ. سیکنڈ از ٹائم ویلتھ. ٹائم ویلتھ کیا ہے؟ ٹائم میں برکت. بہت سے لوگ ہیں فائنینشلی ویل آف ہیں, ٹائم ہی نہیں ہے, چیزوں کا ٹائم نہیں ہے, فیملی کے لیے ٹائم نہیں ہے, اچھے کاموں کے لیے ٹائم نہیں ہے, رائٹ؟ اور بہت سے لوگ ہیں ویلدی ہیں, بہت ویل آف ہیں, لیکن ٹائم بہت زیادہ ہے. تو دیکھیں ٹائم از دی کریشن آف گاڈ آلمائٹی, ٹائم از دی کریشن آف اللہ, اور وہ بھی بہت بڑا رسک ہے. نمبر 3, ایموشنل ویلتھ. ایموشنل ویلتھ کیا ہے؟ سکون, کنٹینٹمنٹ, کم میں خوش ہو جانا. غنا, غنا کس چیز کو کہتے ہیں؟ لائٹ ان دی ہارٹ. ایموشنلی اسٹیبل رہنا, کمپوزڈ رہنا. گریٹیٹیوڈ, شکر گزاری کرنا, پازیٹیو ایموشنز ایگزیبٹ کرنا. آل دیز تھنگس, یہ ایموشنل ویلتھ ہے, ہر ایک کے پاس نہیں ہوتی. اینڈ فائنلی اسلام آلسو ایکنالجز کہ فائنینشیل ویلتھ بھی رسک ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ رسک ہے ہی نہیں, بالکل ہے, ضروری ہے. میں نہیں کہوں گا کہ ضروری نہیں ہے. منی ڈز میٹر, بٹ وٹ میٹرز مور از ہاؤ یو اسپینڈ منی.
سائنس اس طرف اب اشارہ کر رہی ہے, بلکہ اشارہ کیا کنفرم بتا رہی ہے کہ پیسہ بذات خود خوشی کا ذریعہ نہیں ہے, the way you spend money وہ خوشی کا ذریعہ ہے. اور وہ دو چیزیں ہیں جس میں خوشی آتی ہے. نمبر 1, if you spend on others, آپ کے پازیٹیو ایموشنز بڑھتے ہیں, آپ کو ہیپینس آتی ہے. نمبر 2, if you spend on experiences rather than things, تو آپ کی ہیپینس اوپر جاتی ہے. یہ سائنس ہمیں بتا رہی ہے. تو یہ 4 جو کانسیپٹ آف رزق ہیں, دیکھیں سوشل ویلتھ, ایموشنل ویلتھ, ٹائم ویلتھ, فائنینشیل ویلتھ, اٹ سالو سو مینی آف آور پرابلمس. امیجن کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے بہت, تو کیا وہ ڈپریس ہو جائے, کیا وہ سمجھے میں انسکسیسفل ہوں؟ نہیں. ہو سکتا ہے اس کے پاس نیک اولاد ہو سکتا ہے اس کے پاس نیک بیوی ہو سکتا ہے اچھا شوہر ہو سکتا ہے اچھے دوست ہو, رائٹ, ہو سکتا ہے لائل کمپینینز ہیں اس کے ساتھ, تو اس کے پاس ڈیفینیٹلی رزق ہے. ہو سکتا ہے اس کی ٹائم میں بہت برکت ہو سکتا ہے کہ ذہنی سکون ہو اسے بہت زیادہ. سو دس از لبریشن آف مائنڈ. آپ امیجن کریں کہ اسلام کیسے ہمیں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے, ان پریشانیوں سے نکالتا ہے. اینڈ تھرڈ تھنگ with regards to Islam which gives liberation of mind and soul is the promises of Allah in the Quran. Unbelievable. We all need some drive to spend the day. اور جو ڈرائیو ہمیں ان آیات سے مل رہی ہے, سبحان اللہ, امیجن اللہ is telling you کہ ما ودعک ربک وما قلی. او محمد, your Lord has not forsaken you. اللہ کے نبی آپ کو پتا ہے نا, he imagined one day کہ میرے رب نے مجھے چھوڑ دیا ہے شاید کیونکہ وہی نہیں آ رہی, and he gives guarantee کہ نہ, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. and this he is also saying to all of us. and then the promise, من عمل صالحا من ذکر او انثى, سورہ نحل verse 97, whoever does righteousness whether male or female, righteousness سے مراد ہے اچھے اعمال, نیک اعمال, وَهُوَ مُؤْمِنٌ, and he or she is a believer, فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, we promise them a good life. حَيَاةً طَيِّبَةً, we promise them a pure life, a good life. What is a good life? جس میں آپ کے پاس تمام رزق ہو, جو میں نے ٹائپس بتائیں, جس میں آپ کے پاس کنٹینٹمنٹ ہو, جس میں آپ کے پاس امپاورمنٹ ہو, جس میں آپ کے پاس پیورٹی ہو, جس میں آپ اچھے اعمال کریں. That is a pure life, right? And that is the promise of Almighty Allah. پھر اللہ کا promise ہے, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. Whoever is conscious of God Almighty. تقویٰ کوئی rocket science نہیں ہے. When the word تقویٰ comes to our mind, ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہم ہو ہی نہیں سکتے متقی, اور بس یہ ایک بہت کوئی اونچی چیز ہے. تقویٰ is simply trying your best to follow the commandments of God Almighty as much as you can. Whoever does that, يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. Allah says, Allah will take them out from every difficult situation. دیکھیں پرابلمس ختم شاید نہ ہوں, لیکن اتنی اسٹرینتھ اللہ دے دے گا کہ آپ کھڑے ہو جائیں گے. پرسپیکٹو اللہ ایسا دے دے گا کہ آپ کھڑے ہو جائیں گے. اینڈ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, سورہ طلاق کی آیات ہے. اور اللہ وہاں سے دے گا کہ اس کا گمان بھی نہیں جاتا, وہ امیجن بھی نہیں کرتا کہ پتہ نہیں کہیں سے کوئی اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے, کہیں سے کوئی آ جاتا ہے, فلانی جگہ سے رزق آ جاتا ہے, so on and so forth. پرومس ہے اللہ کا. پھر اللہ کا پرومس ہے, فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے, بعد نہیں, ساتھ آسانی ہے, بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے. کتنا بڑا پرومس ہے. پھر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, کہ اللہ نہیں کسی نفس پہ بوجھ ڈالے گا اس کی استطاعت سے زیادہ. کتنا زبردست پرومس ہے. شیر بنو, جو بھی پرابلم تمہاری لائف میں ہے, یو کین ہینڈل اٹ, بیکاز اللہ انجسٹس نہیں کرے گا, انجسٹس نہیں کرے گا. تو یہ ہے جی وہ چیزیں جو مائنڈ کو لبریٹ کرتی ہیں, جس میں امبریلا ویژن ہے, جس میں کانسیپٹ آف رسک ہے, جس میں ہوپ ہے, آپٹیمزم ہے, all these things. Lastly, I understand بہت سے ہم میں سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یار اسلام میں ہر چیز تو حرام ہے, تو اسلام تو فریڈم کے خلاف ہے. میرے پاس ایک اسٹوڈنٹ آئے, انہوں نے کہا علی بھائی دیکھیں آپ نے باتیں بہت اچھی کی, میں آ جاؤں اسلام کی طرف, لیکن اسلام میں آنے کا مطلب ہے مر جانا. میں بڑا حیران ہوا, میں نے کہا یہ کس نے کہا کہ اسلام میں آنے کا مطلب مر جانا ہے؟ اس نے کہا ہر چیز تو حرام ہے, یہ نہ کرو, وہ نہ کرو, یہ حرام, وہ حرام, ایسے ویسے. میں نے کہا آئی انڈرسٹینڈ کہ شاید ہم نے, ہماری پریویس جنریشنز نے ایک بڑی ہیوی ٹو ڈو لسٹ ہمارے سامنے رکھ دی ہے,
اور ہمیں اسلام کی امیج یہ دی ہے کہ ایوری تھنگ از حرام. But once we understand the reasoning behind why Islam calls something as forbidden or makruh or anything, we need to understand کہ Islam came to protect 5 things جسے ہم مقاصد شریعہ کہتے ہیں, and we will appreciate کہ کیوں اسلام کچھ چیزوں پہ لمٹ لگاتا ہے. Number 1, Islam came to protect religion itself. Religion is everything, trust me. قوم مذہب سے ہے, مذہب جو نہیں تم بھی نہیں, جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں. Religion creates unity, it creates national solidarity, it empowers you. یہ الگ بات ہے کہ religion ہم صحیح سے پریکٹس نہیں کرتے, یہ ایک الگ کہانی. So Islam came to protect it. Islam came to guide us. Throughout history religion corrupt ہوتا رہا. Islam came to tell us نہیں, one God, there is one God. فکر آخرہ, accountability ہوگی. Number 1. Number 2, Islam came to protect intellect. Anything that harms intellect, Islam calls it impermissible. Alcohol, it harms this. سب سے بڑا مسئلہ ویسٹ کا alcohol اور جوا ہے. Anything that harms this. یہاں سے انسان کرپٹ ہو گیا تو سوچیں وہ ایٹم بم کے ساتھ کیا کر سکتا ہے. یہاں سے کرپٹ ہو گیا تو سوچیں وہ میڈیا کے ساتھ کیا کر سکتا ہے. یہاں سے کرپٹ ہو گیا تو سوچیں انسانیت کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے. Anything that harms this, drugs, alcohol, Islam says draw a line. Number 3, Islam came to protect family. Family is everything. Family system is everything. سب سے بڑی جو اسٹرگل اس وقت چل رہی ہے ویسٹ میں وہ فیملی سسٹم ہے. فیملی سسٹم کو پروٹیکٹ کیسے کرنا ہے. آل دا لاز, محرم, نان محرم, پردہ, مردوں کے احکامات, رائٹ, سیکس آؤٹ سائڈ آف میرج, اوپن ریلیشن شپس, ایوری تھنگ کس لیے ہیں؟ ہمیں پرابلم میں ڈالنے کے لیے نہیں ہے حرام. اٹ از فار آور اون بینیفٹ. فیملی کو پروٹیکٹ کرو. نمبر 4, اسلام کیم ٹو پروٹیکٹ لائف. ہمارے ڈائٹری لاز ایسے ہیں, لائف کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. ہماری اسٹرکٹ پنشمنٹس لگتی نا بہت, لیکن اٹ از ٹو پروٹیکٹ لائف. اینڈ نمبر 5, اسلام کیم ٹو پروٹیکٹ ویلتھ. کیسے؟ دیکھیں, انٹرسٹ بیسڈ اکانومی, اس پہ سٹاپ لگایا اسلام نے. کیسینوز, اس پہ سٹاپ لگایا. جوا, رجس من عمل الشیطان, قرآن کہتا ہے شیطان کے اعمال ہے, شیطان لڑواتا ہے. آپ دیکھ لیں گینگز مار دیتے ہیں ایک دوسرے کو جوئے کے اوپر, کیسینوز کے اوپر. کتنی آرگنائزڈ کرپشن دنیا میں چل رہی, کبھی آپ اس پہ ریسرچ کریں آپ حیران رہ جائیں گے. جسٹ بیکاز وی couldn't protect our wealth, we went to the haram ways. ہیومینٹی کی بات کر رہا ہوں. تو وی ہیو ٹو اپریشیٹ کہ یہ 5 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں انسان کے سکسیس کے لیے لائف میں. اس لیے وٹ ایور اسلام کالز سم تھنگ ایز پروہیبٹڈ اور مکروہ, وی ہیو ٹو اپریشیٹ کہ ضرور اس کے پیچھے بہت ریزننگ ہے. باقی آئی ٹوٹلی انڈرسٹینڈ کہ ہم نے بہت زیادہ ڈرا دیا اپنے لوگوں کو, تو ڈرانا مقصد نہیں ہونا چاہیے. اسلام از آل اباؤٹ ہوپ. اسلام از اباؤٹ آپٹمزم. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو بھیجا یمن میں مشن کے ساتھ, کہا معاذ دیکھو لوگوں کو ڈرانا نہ, لوگوں کو ہوپ دلانا, لوگوں کو انکریج کرنا, لوگوں کو آسان باتیں بتانا. تو یہ ایک المیہ ہے کہ ہم نے ایسا نہیں کیا. سو جسٹ ٹو کنکلوڈ, اف یو ریئلی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ واٹ ایگزیکٹلی از دی لبریشن آف مائنڈ اینڈ سول, اور تھیم بھی یہ ہے لبریٹنگ مائنڈ سیٹس. مائنڈ فری ہے, ٹینشنیں ختم ہیں انشاءاللہ, آپ امپاورڈ فیل کرتے ہیں. You can fly. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ ملک میں کہتے ہیں اَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ. کیا تم نہیں دیکھتے پرندوں کو ہوا میں کیسے اڑتے ہیں؟ کس نے تھاما ہوا انہیں؟ رحمان نے. اسی طرح فلائی کرو, بہادر بنو, سر اٹھا کے جیو, بیکاز تمہارے اوپر کون ہے رکھوالا؟ اللہ. اینڈ وین اللہ از بائی یور سائڈ, پوری دنیا جمع ہو جائے کچھ روکنے کے لیے نہیں روک سکتی. اور جب اللہ سائڈ پہ نہیں ہے, پوری دنیا کچھ دینے کے لیے آ جائے نہیں دے سکتی. اینڈ آئی ول لائک ٹو کنکلوڈ ود مائی فیوریٹ ورس فرام علامہ محمد اقبال's جواب شکوہ. اینڈ ریئلی اف یو وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ دا ٹرو لبریشن آف مائنڈ اینڈ سول, پلیز ڈگ ڈیپ ان ٹو دس ورس. یہ شعر میں ڈوب جائیں, اور وہ شعر ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. جزاک اللہ, السلام علیکم.